بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے 7ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 7ویں پارے کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو سن کر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ دراصل واقعہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں کا ایک قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اجازت سے ہجرت کر کے حبشہ گیا، اور حبشہ کے جو کہ عیسائیوں کا ملک تھا، مشرکین مکہ نے ان کا پیچھا کیا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے غلط بیانی کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کرنے کی کوشش کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کیا، سوالات کیے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نجاشی کو سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ جیسے ہی آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھنا شروع کی، نجاشی اور اس کے ساتھیوں پر قرآن مجید سن کر ایسی رقت طاری ہوئی کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آخرکار کلام الہی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمانوں کو وہاں مہمان کے طور پر اپنے ملک میں ٹھہرنے کا اعلان کر دیا۔ تو اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی اور انتہا پسندی کی مذمت فرمائی کہ اسلام انسانوں کو میانہ روی کا درس دیتا ہے، اعتدال کا درس دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے متعلق احکام جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ دراصل قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسے فقہی اعتبار سے یمین کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یمین لغو یعنی غلط فہمی کی قسم، یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے یمین غموس، یعنی جھوٹی قسم، کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے یمین منعقدہ، جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے قسم کھائی جائے۔ کسی صحیح معاملے پر قسم کھائی گئی تو ایسی قسم کو توڑنا منع ہے اور اسے توڑنے پر کفارہ بھی لازم ہے۔ تو قسم کی تیسری صورت ہی پر کفارہ لازم آتا ہے۔ پہلی لغو جو تھی اس پر صرف اور صرف لغو پر کچھ بھی نہیں، اور یمین پر توبہ لازم ہے، اور یمین غموس پر، اور یمین منعقدہ اس پر توبہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اس کا کفارہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کفارہ قسم کا ذکر فرمایا ہے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم توڑ دے تو 1 غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اگر تینوں میں سے کسی بھی طریقے کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر شراب اور جوئے کی حرمت کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ پہلے تو مختلف مراحل کے اندر اس کی طرف نفرت کی گئی تھی اور جزوی پابندی جو ہے عائد کی گئی تھی، اور یہاں جو ہے مکمل طور پر اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور اس کی جزا جو بدل اس کا دینا ہوگا اس کا بیان فرمایا۔ ہاں، مچھلی کے شکار کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے
مظاہر ذکر کیے گئے ہیں، اور شدید عذاب دینے والا، بخش فرمانے والا، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر وہ ہے کہ وہ بندہ کس طرح کا عمل کرتا ہے، بندے کا اختیار ہے، وہ جس طرح کا عمل کرے، عذاب والا عمل کرے تو اس کا مستحق ہوگا، اور اگر وہ دوسرا عمل کرے، خیر والا عمل کرے، تو پھر اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے غیر ضروری سوالات کرنے کو منع فرمایا ہے کہ اگر بہت ساری باتیں جو تم نے پوچھی ہیں وہ تم پر زہر کر دی جائیں تو تمہیں جو ہے ناگوار لگیں گی۔ تو اس کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی، اور اس ہولناک دن کے حساب کتاب کو یاد دلایا گیا کہ جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جو تمہیں پیغام دیا گیا تھا تم نے آگے پہنچا دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حالانکہ کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال فرمائے گا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا۔ یہاں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یعنی آپ کے ساتھیوں کا ذکر بھی موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ آسمان سے کوئی دسترخوان بطور نعمت جو ہے اتارا جائے اور ہم اس سے کھائیں اور ایک قلبی اطمینان پائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول بھی فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی کے نزول کے لیے دعا کی جائے، اور خاص طور پہ یہاں جو لفظ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ تو یہ عید کا دن، اللہ کی نعمت کے آنے کا جو دن ہے اس کو عید کہنا، یہ یہاں سے مشروع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چونکہ اس جہان میں اللہ کی نعمت بن کر تشریف لائے، تو آپ کے آنے کے دن کو بھی عید کا دن کہنا درست ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد قیامت کے دن کی ہولناکی منظر کشی یہ چیزیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کے تذکرے کے ساتھ سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام جو ہے یہ پوری مکہ شریف کے اندر نازل ہوئی، اور اس سورت کے 20 رکوع 165 آیات ہیں۔ تو عربی میں انعام 4 ٹانگوں والے مویشیوں کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سورت کے اندر ان کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام انعام رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس سورت کے فضائل کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتے ہوئے فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم فرمایا۔ تو سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان، زمین، ظلمت، نور کو پیدا فرمایا، اس نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا حال بیان فرمایا کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا ہے اور وہ اپنی بدعمالیاں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں، جب قیامت آئے گی تو انہیں اپنی کوتاہی پر افسوس ہوگا۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب کی صورتیں ایک تو تباہ کن آندیاں اور طوفانی بارشیں ہیں، اور نیچے کے عذاب کی ایک صورت سیلاب، زلزلے، قحط سالی، اس طرح کی صورتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اس چیز کا بھی بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کے خلاف دلیل قائم کی۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں، اور وہ شروع ہی سے ہر وقت معرفت الہی سے شناسہ ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت اور اس کی بعد والی آیات کا خلاصہ سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے بیان کردہ واقعے کو ذرا تفصیل سے سماعت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد کرنا شروع فرما دیا۔ پھر جب ایک رات آپ نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنے کے لیے آپ نے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، تو آپ نے ایک نہایت نفیس اور دل نشیں پیرا جو ہے وہاں بنایا اور انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے جو ہے ان کے سامنے ستارے کو دیکھا تو آپ نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو پھر وہ ڈوب گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ڈوبنے والوں کو تو پسند نہیں فرماتا، تو یعنی اس میں تغیرات ہیں اور خدا تغیرات والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ نے چاند کے متعلق فرمایا، اور پھر اسی طرح آپ نے دن کے وقت سورج کے متعلق فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے قوم کے سامنے صرف جو ہے وہ حق واضح کرنے کے لیے فرمائی۔ پھر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے معبودوں سے بیزاری ظاہر کرنے کے بعد اپنا عقیدہ دین حق کا اعلان کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا رخ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف کیا جس نے آسمان، زمین ان کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز بالکل واضح طور پر بیان فرما دی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے قدرت کے مختلف حقائق جو ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آخر میں توحید کا بیان ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے۔ یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر جو ہیں وہ خشکی اور تری میں راستہ متعین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا، آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اور باغات پیدا کیے جن کے اندر سبزیاں، پھل، کھجور، انگور اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور پھر جو ہے آخر میں یہ بھی بیان فرمایا کہ فرشتوں کو جو مشرکین اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں یہ غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھنے والا ہے، کوئی نگاہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو بالکل واضح فرما دیا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی حکم دیا کہ جو ہے وہ بتوں کو بھی برا بلا نہ کہا جائے۔ اگر کوئی شخص بتوں کو گالی دے گا تو بتوں کے پجاری جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گالی دیں گے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔